السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے وظیفوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہماری ایک بہن ہے شمائلہ بھی، انہوں نے اپنا نام تو شیئر کیا مگر پتہ بتایا، مگر ویڈیو میں پتہ بتانے سے انہوں نے منع فرمایا کہ میرا نام آپ لیں مگر پتہ وغیرہ آپ نہ شیئر کریں۔ شمائلہ بھی ہیں، ان کے پاس 9 سال سے اولاد نہیں تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے پاس 9 سال سے اولاد نہیں تھی۔ میں نے سورہ مزمل کا ایک وظیفہ 3 دن کیا اور میں نے پورے ماہ انتظار کیا، اور وہ ماہ میرا آخری ماہ تھا انتظار کرنے کا کہ اسی مہینے میں مجھے وہ خوشخبری ملی جس کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار تھا، اور پھر پروردگار نے مجھ کو اس وقت میں چاند سا بیٹا عطا فرما دیا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جب یہ بات ہم تک آئی ہے، انہوں نے ہم سے کمنٹ پہ رابطہ کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے تمام ویورز حضرات کو، اپنے تمام ان ساتھیوں کو بتا دیا جائے جو اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور جن کے ہم پر بھی بہت سارے رابطے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کر دیں، آپ ہمارے لیے دعائیں کرائیں۔ ہم سب کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں، اپنے وقت میں سے ایک قیمتی وقت ہم نکالتے ہیں جا کے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ باقی ہر نمازوں کے بعد میں جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان سب کے لیے دعاؤں میں ہم یاد رکھتے ہیں جو لوگ ہمارے لیے ہم سے دعا کے لیے کہا کرتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اپنی یہ بہن کا پیغام ان تمام بہنوں تک پہنچا دیا جائے جو اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، کئی سال جن کی شادیوں کو ہو گئے اور ابھی تک پروردگار نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ دیکھیں سورہ مزمل جو ہے اس کو آپ نے بار بار سنا ہوگا، بار بار اس کی فضائل میں آپ نے بہت ساری تقاریر، بہت سارے واقعات، بہت سارے وظیفوں کو آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کو یقیناً یہ تو معلوم ہوگا کہ سورہ مزمل بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور اکثر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سورہ مزمل کو اولاد کے لیے بہت زیادہ تعداد میں بتایا جاتا ہے۔ اکثر عاملین حضرات کے یہاں پر اگر آپ اپنا علاج کرانے جائیں گے تو وہ اپنا جو کرنا ہوگا ان کو کریں گے، اور وہ آپ کے لیے سورہ مزمل شریف پڑھنے کے لیے ضرور کہیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے تعویذات جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا پروپیگنڈا جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر یہ جو قرآن کی سورہ مزمل پڑھیں گی تو اس کی برکت سے پروردگار ان کی ضرور سن لے گا۔ تو سورہ مزمل انہوں نے کس طریقے سے پڑھا، کس وقت میں پڑھا، وہ 3 دن کون سے رہے جن 3 دنوں میں انہوں نے سورہ مزمل کی تلاوت کی، وہ ساری باتیں میں آپ کو بالکل تسلی کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ آپ آج اس وظیفے کو ضرور سن لیں اولاد کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ کی گود سنی ہے، اگر ابھی تک پروردگار نے آپ کو اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے نہیں نوازا ہے تو آپ اس پر ضرور عمل کریں، آپ اس کو ضرور آزمائیں۔ جس طریقے سے شمائلہ کو پروردگار نے اپنی نعمت سے بیٹا عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار جو اس وقت میں ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اولاد کے خواہ ہیں، تو میرے مولا پروردگار تو ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اور پروردگار یہ بھی دعا رہتی ہے جو بھی ہمارے مومن بھائی پریشان ہیں، بہنیں پریشان ہیں، پروردگار شادیوں کو کئی سال ہوئے ابھی تک ان کو اولاد جیسی رحمت نعمت سے سرفراز نہیں کیا، پروردگار تو ان سب کو نیک اور صالح اولاد سے سرفراز فرما۔ دوستو، آج میں آپ کو سورہ مزمل کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ تو آپ نے جان لیا ہے سورہ مزمل آپ کو کس وقت میں پڑھنا ہے، اور یہ صرف آپ کو 3 دن ہی کرنا ہے، 3 دن ہی وظیفہ کرنا ہوگا، اور 3 دن ہی میں انشاءاللہ تعالی میں تو یہی سمجھوں گا، اور میں تو اللہ سے دعا بھی یہی کروں گا کہ جیسے ہماری اس بہن کو 3 دن میں ہی یہ خوشخبری ملی، پروردگار جو بھی اس وظیفے کو کرے پروردگار تو ان کو انہی 3 دنوں کی محنت سے مولا تو ان کو خوشخبری عطا فرمانا۔ آئیے میں وظیفہ بتاتا ہوں، آپ جو ہے طریقہ سن لیں، کب پڑھنا ہے، کس وقت میں، اور کیسے پڑھنا ہے، یہ میں ساری باتیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انہوں نے ہم سے بتایا کہ آپ نے
جس وقت میں آپ ناپاکی کے ایام سے پاک ہو کر پاکی کے ایام میں آپ داخل ہوں، مثلاً آج آپ نے غسل کیا، آج آپ نے غسل کرنے کے بعد پاکی کے ایام میں آپ داخل ہو گئی، تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ اگلے دن سے کرنا ہے، اگلے دن سے یہ عمل کرنا ہوگا۔ اور عمل اگلے دن سے، جیسے ہی آپ ناپاکی کے دنوں سے پاکی کے دنوں میں آئیں، آج غسل کر لیں تو اگلے دن سے آپ یہ عمل کریں، اور اس کے لیے ضروری رہے گا کہ آپ یہ عمل اس وقت میں کریں جس وقت میں آپ کا شوہر بھی آپ کے پاس ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اولاً تو آپ نے 10 20 50 100 جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو، آپ جو ہے صدقے کے طور پر اس کو نکال کر کے رکھ دیں، کسی غریب کو، کسی مفلس کو، یا تو آپ اسی وقت دے دیں جو صدقے کے لائق ہو، اور اگر کوئی اس وقت میں صدقے کے لائق نہ ہو تو آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ ضرورت آنے پر کوئی آپ کے سامنے ایسا منظر پیش آئے جس کو آپ لگیں کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے، تو چپ چاپ مٹھی باندھ کر وہ صدقہ آپ اس کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد میں آپ نے اگلے دن سے یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کو پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا ہے۔ 3 دن آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہوگا، باقی تو آپ نمازیں پڑھیں، نماز ہی پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے، تمام پریشانیاں گھر کی ختم ہوا کرتی ہیں۔ تو آپ جیسے ہی عشاء کی نماز کے لیے وضو کریں گے تو آپ نے جو ہے نا 1 گلاس پانی اسی وقت میں لے لینا ہے اور اپنے مصلے کے سامنے رکھ لینا ہے۔ شوہر اور بیوی ہو سکے تو دونوں کر لیں، اگر زیادہ بڑا وظیفہ آپ کو لگے، ورنہ تو ایک کر لیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں فوراً اسی جگہ پر اپنا قرآن شریف لے کر کے بیٹھ جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا ہے جب آپ وظیفہ شروع کر دیں۔ نماز کے بعد چاہیں تو کسی سے بول لیں، مگر جب وظیفہ شروع کر دیں تو اس کے درمیان آپ کسی سے بھی نہ بات کریں۔ یہ صرف آپ کو 3 دن کرنا ہے۔ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی سب سے بیسٹ رہے گا، اگر وہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہیں وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ کو 41 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنا ہے، صرف 41 مرتبہ۔ آپ 41 کا نام سن کر ڈر رہے ہوں گے، مگر 2 رکوع پر مشتمل سورہ مزمل ہے۔ اگر آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے تو 80 82 رکوع بیٹھیں گے، تقریباً 3 پارے کے قریب یہ رہے گا۔ اور 3 پارے اگر کوئی اچھے انداز میں پڑھنے والا ہوگا یا پڑھنے والی ہوگی تو مجھے امید ہے 40 سے 50 منٹ میں، 1 گھنٹے میں وہ تینوں پارے پڑھ لیں گے۔ 1 گھنٹے کا عمل ہم لاکھوں ہزاروں روپے اٹھا رہے ہیں، اور یہ صرف 3 دن کا وظیفہ رہے گا۔ آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، اس کے بعد میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو اول میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں ایک تسبیح آپ کو یا ارحم الراحمین کی پڑھنا ہے۔ کیا؟ یا ارحم الراحمین، اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں اس گلاس پر پانی پر آپ کو دم کر دینا ہے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد میں آپ نے تھوڑا سا پانی خود پی لینا ہے، تھوڑا سا اپنے شوہر کو پلا دیں، شوہر نے کیا ہے تو تھوڑا آپ پی لیں، تھوڑا اپنی بیوی کو پلا دیں، اور اس کے بعد میں جو ہے رات کو آپ وظیفہ جوزیت عطا کریں، ہم بستری کریں، اور انشاءاللہ تعالی صبح غسل کریں۔ پھر آپ پورا دن نمازوں کو پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اگلے دن پھر آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے، مطلب کہ ناپاکی کے دنوں سے پاکی کے دنوں میں آنے کے بعد 3 دن آپ کو یہ لگاتار کرنا ہے۔ تینوں دن اپنے شوہر سے جماع یعنی ہم بستری کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہی وہ 3 دن ہوں گے۔ انہی 3 دنوں میں اللہ نے چاہا پروردگار آپ کی خالی اور سونی جو گود ہے اس کو بھر دے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کو صاحب اولاد بنائے، جتنے بھی بے اولاد ہیں مولا سب کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرمائے۔ آئیے پھر ملتے ہیں، چلتے ہیں، خدا حافظ۔